خداوند متعال کے بارے میں جو فکر ہے انسان کی اور اس کا اعتقاد رکھنا ہے، یہ عقل بشر کا تقاضا ہے، تفکر کا نتیجہ ہے۔ انسان کی فکر، سوچ، تعقل اس طرف لے کر گئی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ خدا ہے، اور جو کہ غنی مطلق ہے۔ کیسے اس تک پہنچی ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب اس کائنات کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ محتاج نظر آ رہی ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیں انسان جو ہے وہ کیا ہے، پانی کا محتاج ہے، پیاس بجھانے کے لیے، کھانے کا محتاج ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے معلم کا محتاج ہے، تربیت کے لیے، یعنی انسان اپنے ارد گرد جس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے وہ محتاج نظر آتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اہم ترین جو احتیاج پائی جاتی ہے وہ وجود کی ہے، یعنی یہ بھی دیکھ رہا ہے انسان جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وجود کے اندر مستقل نہیں ہے، یعنی وہ وجود کے اندر بھی محتاج ہے۔ کیسے اس کو پتہ چلا؟ ایک چیز کو دیکھتا ہے، پہلے نہیں تھی، اب وجود میں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب وجود میں آئی ہے چیز تو یہ وجود اس کو ملا ہے تو آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عالم کے اندر آنے کے لیے وہ محتاج تھی چیز کہ اس کو وجود دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو بھی اس کائنات کے اندر بشر مطالعہ کر رہا ہے، کشف کر رہا ہے، حقیقت کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے وجود کے اندر بھی محتاج ہے۔ تو اب ہر چیز جب محتاج ہے تو پھر اب انسان کی عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آیا یہ سلسلہ محتاج ہونے کا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، یا ایسا ہی ہے، یہ لامتناہی سلسلہ ہے، یا نہ یہ سلسلہ کسی ایک جگہ پر جا کر رک جاتا ہے؟ مثلا ابھی دیکھ لیں انسان ایک چیز کا محتاج ہے، وہ چیز کسی اور چیز کی محتاج ہے، وہ چیز آگے کسی اور چیز کی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر بہت سارے موجودات ہیں کہ انسان اس کو ابھی تک اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکا ہے، نہیں پتا۔ اب وہ جو بھی چیز دیکھ رہا ہے، انسان کو دیکھیں وہ بھی محتاج، حیوان کو دیکھیں وہ بھی محتاج، پودوں کو دیکھیں وہ بھی محتاج، اور دوسری چیزوں کائنات میں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی محتاج، جو چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ محتاج نظر آ رہی ہے۔ تو اب عقل بشر ظاہر سی بات ہے یہ سوال اٹھائے گی کہ یہ احتیاج کا سلسلہ کہیں رکتا بھی ہے یا نہیں رکتا ہے۔ تو اب عقل سے ہی پوچھا جائے کہ آیا اس کائنات کے اندر یا جتنی بھی حقائق موجود ہیں، سلسلہ حقائق جو ہے یہ اسی طریقے سے لامتناہی طور پر محتاج رہے، اور یہ سلسلہ کسی ایسی جگہ پر جا کر نہ رکے کہ جو آخری نقطہ ہو اور وہ غنی مطلق ہو، وہاں پر جا کر نہیں رکتا۔ تو عقل انسان جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محتاج کی احتیاج کو جو برطرف کرے گا وہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کمال کو رکھتا ہوگا۔ مثلا اگر کوئی امیر ہے، پیسہ اس کے پاس موجود ہے، وہ کسی غریب کی احتیاج کو پورا کرے گا۔ محتاج انسان تو پیسے کے اندر احتیاج کو دور نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کوئی اور احتیاج اس کی برطرف کر دے، لیکن پیسے والی احتیاج تو اس کی برطرف نہیں کر سکتا۔ پیسے والی احتیاج کون برطرف کرے گا؟ کہ جو خود پولدار ہو، جس کے پاس اپنا پیسہ ہو۔ اب مثال کے طور پر بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں اس کی احتیاج برطرف کر رہا ہوں، تو ہم سوال کریں گے کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ وہ کہتا ہے میرے باپ نے دیا ہے۔ باپ کے بارے میں سوال کریں گے، باپ کہے گا۔ ایک سلسلہ رکے گا جا کر کہ نہیں یہ میرا اپنا پیسہ ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، تب وہ سلسلہ جو ہے یہاں تک پہنچے گا اور محتاج کی احتیاج جو ہے وہ برطرف ہوتی رہے گی۔ تو عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی جگہ پر رکنا جو ہے ضروری ہے کہ جو غنی مطلق ہو۔ اب کائنات جو ہے وہ اپنے وجود کے اندر محتاج ہے، تو کون وجود کے اندر احتیاج کو برطرف کرے گا؟ وہی برطرف کر سکتا ہے کہ جس کا وجود اپنا ہو، جو وجود ہی وجود ہو، جو وجود کے اندر مستقل ہو۔ غنی مطلق کے اوپر یہ اس قسم کے غنی مطلق کے اوپر جا کر سلسلہ رکتا ہے، تب باقی سلسلے وجود میں آئیں گے۔ اگر کہیں کہ یہ پورے کا پورا سلسلہ محتاج ہے وجود کے اندر اور یہ کہیں پر مستقل اور غنی کے اوپر جا کر نہیں رکتا، تو پھر اس کائنات کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ یہ کائنات موجود ہے، یہ محتاج موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ایسی ذات ہے کہ جو غنی مطلق ہے، جو وجود ہے، جو وجود کے اندر مستقل ہے، جو بھی آپ تعبیر استعمال کر لیں وہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وجود میں آئی ہے۔ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس مطلب کو سمجھانے کے لیے دو مثالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں تیزی سے ان مثالوں کی طرف اشارہ کر دوں، وقت جو گزرتا جا رہا ہے۔ ایک مثال وہ یہ لیتے ہیں کہ مثلا آپ زمین کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر گریوٹی موجود ہے، قوہ جاذبہ موجود ہے، بھاری چیزوں کو یہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ آپ جہاں پر بھی جا کر اس کو چھوڑیں گے بھاری چیز کو، وہ نیچے گر جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ قانون جاذبہ جو ہے زمین کا یہ لامتناہی ہو۔ زمین چونکہ ابھی تو محدود ہے کہ ایک خاص لمٹ تک جو ہے وہ جاذبہ قانون کام کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ فضا میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ کام نہیں کرتا۔ تو شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں یہ جاذبہ لامتناہی طور پر موجود ہے۔ اب وہاں پر آپ جہاں پر بھی جا کر ایک چیز کو گرائیں گے وہ گر جائے گی۔ مثلا الف کو گرائیں، بھاری ہے وہ نیچے گر جائے گی۔ چاہے آپ 100 ملین کلومیٹر کے اوپر بھی جا کر گرائیں گے وہ چیز نیچے گر جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جاذبے کے بارے میں کہا کہ یہ لامتناہی فرض کیا ہوا ہے، لامتناہی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نیچے نہ گریں بلکہ یہ اٹکی رہیں اور نیچے نہ گریں، تو پھر کیا آپ کو کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک پہلا جو سلسلہ ہے چاہے جہاں پر بھی آپ جائیں اس کو آپ ایسا سلسلہ لے کر آئیں کہ جو ٹکا ہوا ہو، جس کا ٹکنا جو ہے وہ اپنا ہو۔ اب یہ تو ٹکا ہوا ہے اب اپنی جگہ کے اوپر، اب یہاں پر آپ سلسلہ بنانا شروع کر دیں۔ اب یہ والا سلسلہ وابستہ ہے اس کے ساتھ،
اب نیچے جو سلسلہ ہے وہ وابستہ ہو جائے گا اوپر کے ساتھ, نیچے والا نیچے نہیں گر رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سلسلے کو یہ روکے ہوئے ہے, اور اس کو کون روکے ہوئے ہے؟ یہ روکے ہوئے ہے. اب اس کو کون روکے ہوئے ہے؟ خوب اس کے اندر اپنی طاقت موجود ہے, اس وجہ سے یہ یہاں پر ٹکا ہوا ہے. لیکن اگر کہیں کہ یہ بھی جو ہے جو ٹکا ہوا ہے, رکا ہوا ہے, اور اس کے اندر طاقت ہے کہ باقیوں کو روک سکے, یہ طاقت اس کی جو ہے وہ اس کی اپنی نہ ہو لیکن اس نے کہیں اور سے لی ہو, تو یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا جائے گا. چیز رکے گی نہیں, زمین پر ہی نیچے گرے گی. اگر یہ چیز رکنا چاہتی ہے تو پھر ایک ایسی طاقت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے اس کو کہ وہ طاقت جو ہے اس کی ذاتی ہو, مستقل ہو. تو اگر یہ مستقل تک جا کے سلسلہ نہیں رکے گا تو کوئی بھی چیز رک نہیں سکے گی, ٹک نہیں سکے گی, اور یہ زنجیر کا سلسلہ نہیں بن پائے گا. اگر زنجیر کا سلسلہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جا کر یہ نقطہ رک رہا ہے کہ جہاں پر وہ سلسلہ جو ہے وہ مستقل ہے. دوسری مثال جو شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے قرض دیا ایک انسان کو, اب آپ اس سے قرض واپس لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ جس کو آپ نے قرض دیا تھا اس نے اپنا ایک ضامن بنا دیا ہے کہ کہتا ہے کہ میری جگہ پر آپ اس سے پیسے لے لینا, اور وہ ضامن بن بھی جاتا ہے اس کا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے پیسے لے لینا. تو اب یہاں پر فقہ بھی یہی کہتی ہے کہ ضامن جب ذمہ داری قبول کر لیتا ہے, ضامن بن جاتا ہے, تو پھر آپ جس کو آپ نے پیسے ادھار دیے تھے اس سے پھر مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ ضامن سے مطالبہ کریں گے. تو اب ضامن جو بنا ہے, اب اس سے پیسے مانگیں تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو ضامن بنا دے کہ ٹھیک ہے میں پیسے دوں گا لیکن یہ ضامن ہے میرا, اور آپ کو پیسے اگر چاہیے ہوں گے تو اس سے لے لینا. وہ دوسرا ضامن بنا دیتا ہے, پھر وہ تیسرا ضامن بنا دیتا ہے, چوتھا ضامن بنا دیتا ہے, پانچواں ضامن بنا دیتا ہے, اور یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلتا رہے. تو آپ تصور کریں کیا یہ انسان, میں نے جو قرض دیا تھا مجھے پیسے واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اگر ضامن کا یہ سلسلہ چلتا رہے اور ایک ایسے ضامن کے اوپر نہ رکے کہ جو پیسے دینے کے لیے تیار نہ ہو, تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا ایسے, اور اس انسان کو جس نے قرض دیا ہے اس کو قرض واپس نہیں ملے گا. تو وجود کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے, وجود کے اندر